اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کچھ یہی تھوڑی ہے کہ نماز میں اپنے منہ پورا پکچم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اس کی الفت میں اپنا مال قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں اور مانگنے والوں اور لونڈی غلام کے گلو خلاصی میں صرف کرے، اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیتا رہے، اور جب کوئی عہد کیا تو اپنے قول کے پورے ہیں، اور فکر و فاقہ، رنج و سختی اور کٹھن کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ وہ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے نکلے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے مومنو، جو لوگ ناحق مار ڈالے جائیں ان کے بدلے میں تم کو جان کے بدلے جان لینے کا حکم دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پس جس قاتل کو اس کے ایمانی بھائی طالب قصاص کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جاوے تو اسے بھی اسی کے قدم با قدم نیکی کرنا اور خوش معاملگی سے خون بہا ادا کر دینا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اے عقل مندو، قصاص کے قواعد مقرر کر دینے میں تمہاری زندگی ہے، اور اسی لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ تم خون ریزیوں سے پرہیز کرو۔ مسلمانوں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرط یہ کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے، تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے جو خدا سے ڈرتے رہیں۔ ان پر یہ ایک حق ہے، پھر جو سن چکا وہ اس کے بعد اسے کچھ کا کچھ کر دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں کی گردن پر ہے جو اسے بدل ڈالیں۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ ہاں البتہ جو شخص وصیت کرنے والے سے بے جا طرفداری یا بے انصافی کا خوف رکھتا ہو اور ان وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر بدلنے کا کچھ گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا، تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز۔ اس پر بھی روزے کے دنوں میں سے جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں جتنے قضا ہوئے ہوں گن کے رکھ لے، اور جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے اور نہ رکھیں تو ان پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے، اور جو شخص اپنی خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ لو کہ فدیہ سے روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہرحال اچھا ہے۔ روزے کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل کے تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں اپنی جگہ پر ہو تو اس کو چاہیے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں میں روزے کی گنتی پوری کرے۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنی نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے رسول، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والوں کی دعا سن لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا ہی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ عورتیں گویا تمہاری چولی ہیں اور تم گویا ان کے دامن ہو۔ خدا نے دیکھا کہ تم گناہ کر کے اپنا نقصان کرتے تھے کہ آنکھ بچا کے اپنی بیوی کے پاس چلے جاتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہاری خطا سے درگزرا۔ بس تم اب ان سے ہم بستری کرو، اور اولاد سے جو کچھ خدا نے تمہارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے مانگو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی کالی دھاری سے آسمان پر پورب کی طرف تمہیں صاف نظر آنے لگے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور ہاں، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے بیٹھو تو ان سے رات کو بھی ہم بستری نہ کرو، یہ خدا کی معین کی ہوئی حدیں ہیں، تو تم ان کے پاس بھی نہ جانا۔ یوں کھلم کھلا خدا اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نافرمانی سے بچیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔